دوستو سلام مسنون، امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ کرناٹک میں وردی کا معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، کورٹ میں سنوائی ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج ایک فیصلہ نکل آئے گا، ایسا ہی لگتا ہے۔ آج کے راشٹر سہارا میں اس سلسلے میں چند خبریں شائع ہوئی ہیں جسے میں آپ کی جانکاری کے لیے پڑھتا ہوں۔ یونیفارم کے رنگ میں اسکارف پہننے کی اجازت کی درخواست۔ یونیفارم پہننے سے انکار نہیں، صرف سر ڈھانپنے کی اجازت دی جائے۔ ایڈوکیٹ دیو دت کامت کا استدلال۔ آج بھی ہوگی کرناٹک کے ہائی کورٹ میں سماعت۔ بنگلورو حجاب معاملے پر آج ہائی کورٹ کی سہ رکنی بینچ نے عرضی گزاروں اور حکومت کے وکلاء کی بحث سننے کے بعد سماعت کل منگل تک ملتوی کر دی۔ ہائی کورٹ چیف جسٹس ریتوراج اوستھی، جسٹس کرشنا یس دیکشت اور جسٹس قاضی زیب النساء محی الدین نے آج بھی سماعت کی۔ حتمی فیصلہ ہونے تک کوئی مذہبی علامت والے لباس نہ پہننے، اس تاکید کے ساتھ سماعت منگل 15 فروری کی دوپہر 2:30 بجے تک ملتوی کر دی۔ عرضی گزاروں کے وکیل دیو دت کامت نے حجاب پہننے کے حق کو آئینی اور مذہبی حق کہتے ہوئے بامعنی بحث کی۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت یہ نہیں کر سکتی کہ حجاب پہننے سے جذبات مشتعل ہوں گے۔ اس طرح اس رواج کو ختم کرنا ہوگا۔ مذہب پر عمل کے حق سے عوامی ماحول پر منفی اثر پڑے گا یا نہیں، اس کا فیصلہ ریاست کو کرنا ہے، نہ کہ کالج کمیٹی کو۔ انہوں نے کہا کہ جس سرکاری افسر نے بھی حجاب پہن کر اسکول کالج میں داخل نہ ہونے کا سرکاری حکم نامہ تحریر کیا ہے، اس نے آئین کی دفعہ 25 کو نظر انداز کیا ہے۔ چونکہ قرآن کریم میں حجاب کو ضروری کہا گیا ہے، اس کے لیے ہمیں کسی اتھارٹی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ حق آئین کی دفعہ 25 کے تحت محفوظ ہے۔ دیو دت کامت نے 3 طلاق کے مقدمے میں سپریم کورٹ کے مشاہدے کا ذکر کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ اسلام قرآن مخالف نہیں ہو سکتا۔ جو بات قرآن میں ناپسند کی گئی ہو وہ شریعت میں اچھی نہیں ہو سکتی۔ اس طرح سپریم کورٹ نے 3 طلاق مقدمے کا نچوڑ پیش کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر قرآن کریم کی اسلامی آیات یہ کہتی ہیں کہ حجاب پہننے کا رواج فرض ہے تو عدالتوں کو اس کی اجازت دینی ہوگی۔ دیو دت کامت نے مزید کہا کہ کسی کالج کی ڈپارٹمنٹ کمیٹی عوامی رہن سہن اور عوامی رویے کے بارے میں کوئی بھی قانونی ضابطہ جاری نہیں کر سکتی۔ حکومت کی طرف سے جاری کیا گیا سرکولر کسی قانونی حیثیت کا حامل نہیں ہے، بلکہ ایک اعلیٰ افسر کی طرف جاری کیا گیا ہے۔ اس سے عوام پر کسی ضابطے کی پابندی لازمی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ حجاب کئی سالوں سے پہنا جا رہا ہے، جبکہ زعفرانی شال حال ہی میں پہن کر مذہبی حق ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی۔ مدراس ہائی کورٹ کا فیصلہ کرناٹک ہائی کورٹ کے جیو میں ذکر کیا گیا ہے، جبکہ یہ فیصلہ کانٹریکٹ ٹیچروں کو یونیفارم نافذ کرنے کے حکومت کے اختیارات کے تعلق سے تھا۔ بنگلورو 13 طالبات کو حجاب میں اسکول آنے سے روکا گیا۔ کرناٹک میں حجاب تنازع پر ہائی کورٹ کے عارضی حکم کے مد نظر پیر کے روز
بیشتر مسلم طالبات بغیر حجاب کے کلاسز کرنے پہنچیں، لیکن شیوموگا ضلع میں سرکاری اسکول کی 13 طالبات کو جب حجاب ہٹانے کو کہا گیا تو انہوں نے واضح لفظوں میں ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ ساتھ ہی ان طالبات نے 10ویں کی تیاری سے متعلق امتحان کا بائیکاٹ بھی کر دیا۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق IPO کے لیے 5% شیئرز کی فروخت کے لیے LIC کی درخواست۔ نئی دہلی، لائف انشورنس کارپوریشن کے IPO کی قیمت ابھی طے نہیں کی گئی ہے، لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ ہندوستان کی تاریخ کا سب سے بڑا IPO ثابت ہوگا۔ شیئر بازار میں لانچنگ ملک میں نجکاری کی مہم کو ایک بڑی ترغیب کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ماہرین کو توقع ہے کہ اس کی وجہ سے حکومت کو $10 ارب یعنی 5 کھرب روپے سے زیادہ کی کمائی ہو سکتی ہے۔ LIC کا IPO مارچ میں آنے کا امکان ہے۔ اس کے بعد TCS اور ریلائنس کی طرز پر یہ شیئر بازار میں ہندوستان کی سب سے بڑی کمپنیوں میں شامل ہو جائے گی۔ واضح رہے کہ LIC 1956 میں قائم کی گئی تھی، جب سال 2000 میں نجی کمپنیوں کو لائف انشورنس انڈسٹری میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی۔ اس سے پہلے لائف انشورنس کا مطلب LIC ہی ہوتا تھا۔ آج بھی یہ ہندوستان کی لائف انشورنس بازار کے 2/3 حصے پر قابض ہے۔ LIC 367 ٹریلین روپے کے جائیداد کی مالک ہے، جو ہندوستان کی GDP کا تقریباً 16% ہے۔ اس کے 1 لاکھ سے زیادہ ملازمین اور پورے 10 لاکھ سے زیادہ انشورنس ایجنٹ ہیں۔ کمپنی کے پاس ملک کے تمام بڑے شہروں میں اہم مقامات پر بڑے دفاتر کی شکل میں اہم جائیدادیں ہیں۔ LIC IPO کا سب کو انتظار ہے۔ ابھی سے تیار ہو جائیے، اور جب یہ LIC کا IPO بازار میں آئے گا تب اسے خریدنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ کے پاس ڈیمٹ اکاؤنٹ نہیں ہے تو ڈیمٹ اکاؤنٹ کھول لیجیے، اس کی بہت ضرورت ہے۔ اب آئیے اقوال زرین سنیں۔ جب انسان کسی کے ساتھ کسی طرح کی نیکی نہ کر سکے تو اس کی برائیوں ہی سے اسے مطلع کرتا رہے۔ مصیبتیں زندگی میں ہی برداشت کرنا پڑتی ہیں، اور موت ان سے نجات دلاتی ہے۔ جس چیز کی ضرورت نہیں اس کی جستجو مت کرو، جو راستہ معلوم نہیں اس پر سفر نہ کرو۔ نیک چلن ہونا اعلیٰ درجے کی خوبی ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے مفاد کی توقع نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔